الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت والجلال متقیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ 3 صفات کا ذکر کل کی آیات میں ہوا تھا۔ پہلی صفت تھی یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہم نے اس پر ایمان رکھا اور ایمان رکھنے کا عہد رکھا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی صفات کو نہیں جانا، نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو اوصاف اللہ کے بیان فرمائے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، حرفاً یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی متقیوں کی کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، راہ دکھلانے والا ہے متقیوں کی۔ تو متقیوں کو کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے مما، من عربی زبان کے اندر آتا ہے تبعیضیہ، یعنی تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے بعض کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ ایمان والے کے بعض کو تھوڑے سے حصے کے خرچ کر لینے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے نے خرچ کر دیا، متقی نے خرچ کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کل جیسے ہم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ میں دینا، مثال کے طور پر صدقہ فطر ادا کرنا، مثال کے طور پر عام خیرات کرنا، ضعیف و محتاجوں کو دینا، قرض داروں کو دینا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی اوقاف پر خرچ کرنا، مساجد وغیرہ پر خرچ کرنا۔ اب آپ دیکھیں زکوٰۃ دی کتنی سی جاتی ہے، صدقہ فطر ادا کتنا تھوڑا سا کیا جاتا ہے، مہمانوں کو کھانا تھوڑی سی قیمت میں کھلایا جاتا ہے، مساجد میں خرچ بہت تھوڑا سا کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے آدمی حج پر جاتا ہے یا حج کراتا ہے تو ایک اس کی رقم میں سے ایک معمولی سی رقم میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے نے خرچ کیا۔ اسی طرح اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی ان جگہ خرچ کرنے میں آتا ہے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں ضرورتیں اس کی ہیں اور تھوڑا سا خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت خرچ کر دیا۔ تو تھوڑے سے خرچ کرنے کو بھی اللہ خرچ کرنا کہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور، رزقناہم، اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی کہ دینے والے ہم ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ دینے سے ختم ہو جائے گا، اگر دینے سے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ ختم ہو جائے گا تو سمجھ لو
کہ دینے والی ذات تو کبھی ختم نہیں ہو رہی، جس نے پہلے دیا تھا وہ بعد میں بھی دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دینے والے کے اوپر بوجھ نہ پڑنا چاہیے کہ وہ اپنا نہیں دے رہا، اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ 3 صفات کا ذکر کل کی آیات میں ہو چکا تھا۔ آج چوتھی صفت یہ ہے متقیوں کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن اے نبی آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، متقی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو وحی آپ سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، دیگر انبیاء پر نازل ہوئی، اس پر بھی، ان کتابوں پر بھی متقیوں کا ایمان ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے، لیکن ایک ایمان والے کے لیے ان کتابوں پر جو کتابیں ان انبیاء پر نازل ہوئیں، اور جب تک ان کے اندر کانٹ چھانٹ رد و بدل نہیں ہو گیا، اس وقت تک ان کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جب اس میں رد و بدل ہو گیا تو رد و بدل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانی کلام ہے۔ اللہ کے کلام پر یقین رکھنا ضروری ہے، انسانی کلاموں پر یقین رکھنا یا ایمان رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے استاد محترم نے بھی بیان کیا، اور مفتی تقی عثمانی نے بھی، اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ باعتبار خاتم النبیین کے ہے، کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جن پر وحی نازل ہو، کوئی کتاب نازل ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے آپ سے پہلے اور آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ فرماتے وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے جو ان پر نازل ہو اس پر بھی یقین رکھنا، لیکن اللہ نے من قبلک اور بما انزل الیک، یعنی آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، متقیوں کے لیے ایمان رکھنا بس انہی 2 باتوں پر ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں یہ مضمون، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، اس چیز کا ذکر اللہ نے 40 سے 50 مقامات پر بیان فرمایا ہے اس مضمون کو، لہذا بڑی سنجیدگی سے یہ مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، وحی کا سلسلہ آپ پر ختم، آپ کے بعد وحی کسی کے اوپر نازل نہیں ہونے والی۔ اور پھر 5ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقیوں کا معاملہ یہ رہے گا کہ وہ آخرت کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، آخرت کے معاملات کو، لیکن یقین رکھنے کا حکم ہے۔ یہ بھی ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے، تو جب ایمان بالغیب کو اللہ نے بیان فرما دیا تو آخرت کے معاملات کو الگ سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ آخرت کو اللہ نے الگ سے اس لیے بیان فرمایا کہ آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اگر کسی کو اس پر یقین ہو جائے، آخرت کے معاملات پر، حساب و کتاب کے دیے جانے پر، تو آدمی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگرچہ ایمان بالغیب میں اس کا بیان آ گیا تھا، لیکن الگ سے بیان کرنے کا مقصد آخرت کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نزدیک آخرت پر یقین یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا، تاکہ آدمی دنیا جو کہ دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں
غلط سلط کام کرنے سے بچے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، دیکھو یہ خوبیوں والے یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھیک راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ فلاح یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کامیاب، تو کامیاب سے صرف آپ سمجھیں کہ ہم نے مفہوم ادا کر دیا، نہیں، فلاح کا در حقیقت مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، ایسی کامیابی کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی نہ ہو۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرتبہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ عزت بھی ہو گئی اور مال و دولت بھی آ گیا اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف سمجھتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنے مالدار پل بھر میں غریب بن جاتے ہیں، کتنے عزت والے لمحے بھر میں ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر آدمی اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے کامیاب سمجھے، کتنی ذرا سی دیر میں آدمی کو بیماریاں آ کر گھیر لیتی ہیں۔ تو صرف کامیابی ترجمہ کرنا یہ قرآن کی حق تلفی ہوگی، اس کا ترجمہ یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، جو کہ اصل کامیابی ہے۔ اس کو اللہ نے یہاں کامیاب لوگوں کی جو فہرست میں جو صفات بیان فرمائی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنی نگاہ میں کامیاب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، توریت ہے، انجیل ہے، دیگر انبیاء، حضرت داؤد علیہ السلام کے صحیفے، حضرت ابراہیم پر نازل کی جانے والی وحی، ہمارا یقین ہے۔ لیکن وہیں تک جب تک ان میں تحریف رد و بدل نہیں کر دیے گئے، اگرچہ وہ شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال یقین اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ یقین رکھنا آج بھی ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے ڈرنے والے آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ مراد ہے وہ زندگی جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی۔ آخرت کے اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آخرت کے معاملات کو اللہ نے الگ سے اس لیے بیان کیا کہ آخرت کا عقیدہ ہی یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کی سوچ اور عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی ایسی کامیابی جس کامیابی کے بعد ناکامی کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔